اسلام آباد ہم دیکھ رہے ہیں جی ایک بار پھر احتجاجی سیاست کا مرکز بنتا ہوا ہے ہمیں عنقریب دکھائی دے رہا ہے۔ عمران خان کو حکومت میں آئے ہوئے اگر دیکھا جائے 1 سال مکمل ہوا ہے اور اپوزیشن نے باقاعدہ فیصلہ کر لیا کہ حکومت کو اب مزید چلنے نہیں دیا جائے گا، یعنی حکومت نہیں چلے گی، ایسے نہیں چلے گا۔ پوری اپوزیشن کا مطالبہ اگر دیکھا جائے صرف ایک ہے کہ حکومت کو کسی بھی طرح گھر بھیج دیا جائے، جتنی جلدی ہو سکے گھر بھیج دیا جائے۔ اچھا، اس مطالبے کو اپنا منصور بنا کر ہم نے دیکھا کہ جمعیت علماء اسلام فے نے اسلام آباد کی جانب مارچ کا باقاعدہ اعلان کر دیا۔ اچھا، اب عمران خان صاحب کی اگر ہم بات کریں، وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب بار بار کیا کہتے دکھائی دے رہے ہیں؟ یہی کہہ رہے ہیں کہ NRO کسی قیمت نہیں دیا جائے گا۔ اور مولانا فضل الرحمان صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ عمران خان کو NRO نہیں دیں گے۔ اچھا، ملک ناظرین اگر ہم دیکھیں سچویشن کی بات کریں، ملک قرضوں کی لپیٹ میں ہے، سرحدوں کو دیکھیں تو سرحدوں پر کشیدگی برقرار ہے، افغانستان اور امریکہ کا معاملہ اس وقت فیصلہ کن مراحل میں داخل ہو چکا ہے، اور اسی کے درمیان ایک بڑے احتجاج کی تیاری کی جا رہی ہے۔ عجیب و غریب سی سچویشن ہے۔ اپوزیشن جماعتیں چاہتی تھی کہ احتجاج کی تاریخ کو آگے بڑھایا جائے، لیکن مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہا میں کسی کی نہیں سنوں گا، کسی کی نہیں مانوں گا، جو میرا دل چاہے گا میں وہ کروں گا۔ تو مولانا فضل الرحمان صاحب نے اکتوبر میں ہی مارچ کا اعلان کر دیا۔ اچھا، اب سوال یہ کہ اب ہوگا کیا مولانا فضل الرحمان عمران خان سے استعفیٰ لینے میں کامیاب ہو سکتے ہیں، یا یہ بات بالکل امپاسبل ہے؟ کیا اپوزیشن جماعتیں عملی طور پر پریکٹیکلی اس احتجاج کا حصہ بنیں گی؟ اگر یہ احتجاج پرتشدد ہو گیا تو اس سے ملک کو کتنا خطرہ، کتنا نقصان پہنچ سکتا ہے؟ انہی تمام معاملات پر بات کرنے کے لیے جن مہمانوں کو ہم نے پروگرام میں آج دعوت دی ہے، ان تمام مہمانوں کا آپ سے تعارف کروا دیتی ہوں۔ عبداللہ حمید گل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، اینالسٹ ہیں، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے۔ عبداللہ صاحب وارم ویلکم ان دی پروگرام۔ اور اس کے ساتھ PTI سے ہمارے ساتھ موجود ہے شوکت بسرا صاحب، اکثر ہمارے پروگرام میں آتے ہیں۔ بسرا صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے۔ مسلم لیگ نون سے ہمارے ساتھ موجود ہیں صدیق الفاروق صاحب، کسی تعارف کے محتاج نہیں۔ صدیق صاحب بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے۔ اور سائرہ افضل صاحبہ بھی ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر ہوں گی۔ سائرہ صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے۔ پہلا سوال میں بسرا صاحب آپ سے پوچھنا چاہوں گی، کیونکہ حکومت کے لیے بہت بڑا چیلنج ہوتا ہے، تو حکومت جو ہے اس کے لیے بہت بڑا چیلنج ہی ہوتا ہے جی اب آگے کیا ہوگا، سچویشن سے کیسے نمٹا جائے گا؟ عمران خان صاحب کہتے تھے شوکت صاحب کہ اپوزیشن جب چاہے احتجاج کر لے، جتنا مرضی بڑا احتجاج کر لے، میں انہیں کنٹینر دوں گا۔ تو کیا اب ہم یہی پوچھنا چاہ رہے ہیں، آپ کیا بتانے کے لیے تیار ہے کہ کنٹینر تیار کروا لیا آپ لوگوں نے جو مولانا فضل الرحمان صاحب کو دینا ہے، یا اس پر بھی ہم ایکسپیکٹ کریں کہ PTI یو ٹرن لے گی کہ کوئی کنٹینر کی بات ہم نے کی ہی نہیں تھی؟ ڈاکٹر فضا، میرے خیال میں میڈیا کوئی زیادہ اوور ایکٹ کر رہا ہے اور زیادہ سنجیدہ لے رہا ہے۔ اس بات کو کچھ زیادہ سنجیدہ لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کو کس نے کہا ہے مولانا صاحب دھرنا دیں گے، جلسہ جلوس کریں گے؟ یہ بالکل خام خیالی ہے، کچھ نہیں ہونے جا رہا۔ یہ آج آپ کو یہ میں پہلے بات کر لوں، اس کے بعد پھر میں اگلی بات کرتا ہوں جو آپ سوال آپ نے کیا ہے۔ مولانا صاحب فیس سیونگ لینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آپ مجھے بتائیے، وہ دونوں جماعتیں جو اس وقت خود پلی بارگین کر رہی ہیں اور پتہ نہیں کب انہوں نے پیسے دے کے راتوں رات فرار ہو جانا ہے، وہ جو مولانا صاحب کو استعمال کرنا چاہتی ہیں، مولانا صاحب بڑے سیانے ہیں، پرانے تجربہ کار آدمی ہیں، وہ ہر بات کو سمجھتے ہیں، ان کو ایسے ٹیک اپ نہ کریں۔ لیکن اب آپ کی پراپوزیشن پہ آ جاتے ہیں کہ مولانا صاحب دھرنا دے رہے ہیں، اب یہ سینیریو ہے۔ تو ڈاکٹر فضا دیکھیں، بالکل آپ نے درست کہا کہ پرائم منسٹر عمران خان کی نہ صرف یہ کہ ہم نے خود 126 دن کا دھرنا دیا، بلکہ پرائم منسٹر جب بنے انہوں نے تقریر کی کہ یہ دھرنا دیں، ہم ان کو کنٹینر بھی دیں گے، کھانا بھی دیں گے، اور کھانے میں ایک ڈش ایڈ کر دیتے ہیں جو شاید بلوچستان یا KP میں مولانا صاحب کو آج کل نہیں مل رہی، حلوہ جو ہے وہ حلوہ بھی پرووائڈ کریں گے۔ دیکھیں کیا باتیں کرتی ہیں یہ۔ آپ کو یاد ہوگا ڈاکٹر فضا، یہی وہ لوگ تھے، ابھی صدیق الفاروق صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، اس وقت دھرنا حرام تھا، آج حلال ہے۔ اس وقت ریاست کے خلاف سازش تھی، اس وقت ہمیں کہا جاتا کہ یہودیوں کے ایجنٹ ہیں اور یہودیوں کے ایجنڈے پہ چل رہے ہیں۔ اب ان کو اگر تھوڑا سا گریبان میں جھانک کے پوچھیں یہ کن کے ایجنڈے پہ چل رہے ہیں؟ ایک طرف مودی پاکستان پہ قبضہ کرنا چاہتا ہے، پاکستان پہ حملہ کرنا چاہتا ہے، LOC پر فائرنگ ہو رہی ہے، ہمارے نوجوان شہید ہو رہے ہیں، کشمیر میں 60 دن ہو گئے ہیں کرفیو لگا ہوا ہے، وہاں پر کوئی دوائی نہیں ہے، کوئی کھانے کی چیزیں نہیں ہیں، اور مولانا صاحب کہتے ہیں مودی کرے گا پاکستان پہ حملہ اور میں کروں گا اسلام آباد پہ قبضہ۔ اب بتائیے کیا ایجنڈا ہے؟
دونوں کے کسی ایجنڈے میں فرق نظر آ رہا ہے آپ کو؟ چلے صدیق فاروق صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ٹھیک ہے ڈاکٹر فضا صرف ایک بات کہہ دوں تو غلط نہیں ہوگا. ایک بات کہہ دوں آپ کو ڈاکٹر فضا, یہ آئیں, یہ انقلابی دھرنا ہو, یہ احتجاج ہو, جلسہ ہو, جلوس ہو, دھرنا ہو, ان کو بالکل کچھ نہیں کہا جائے گا, ان کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے گا, لیکن پھر وہی بات, قانون ہاتھ میں نہیں لینا ہوگا. آئیں ست بسم اللہ جی آیا نو دیکھتے ہیں. قانون ہاتھ میں نہیں لینا ہوگا, یعنی اگر اس طرح کی سچویشن ہوگی تو ٹھیک ہے, حکومت پوری طرح سے تیار ہے نمٹنے کے لیے. ٹھیک ہے جی, صدیق فاروق صاحب آپ کی طرف آنا چاہوں گی. بسرا صاحب نے کہا کہ آپ لوگ اب کس کے ایجنڈے پہ چل رہے ہیں, اپوزیشن کیا چاہ رہی ہے, اپوزیشن میں کوئی پورا تیار ہے, کوئی آدھا ادھورا تیار ہے. جی ہاں جی, دھرنا ہوگا, احتجاج ہوگا. صدیق فاروق صاحب ایسا کیا ہو گیا ملک میں کہ دھرنے کی جانب جانا ہے, احتجاج کی جانب جانا ہے, اور جو ملک کی سچویشن ہے وہ آپ نے آلریڈی دیکھ لی, آپ بھی دیکھ رہے ہیں, میں نے بھی پروگرام کے آغاز میں ہر چیز مینشن کر دی. کیا اس ٹائم پہ ہم کو احتجاج یا مارچ افورڈ کر سکتے ہیں صرف اگر ملک کی بات کی جائے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ ڈاکٹر فضا, میں آپ کے پروگرام میں آج پہلی دفعہ آیا ہوں. یہ جو بات بسرا صاحب نے کی ہے کشمیر کے حوالے سے, میں ذرا سی یہ بات کر لوں. خود ان کے لیڈر عمران خان نے کہا تھا کہ مودی کامیاب ہو جائے الیکشن میں تو اس سے کشمیر کے مسئلے کے حل پہ بات ہوگی, اور ان کو کامیابی دلانے کے لیے اس سے پہلے سلامتی کونسل کی غیر مستقل رکنیت کے لیے ووٹ بھی عمران خان صاحب نے دیا مودی صاحب کو, اور پھر ابھی نندن کو عین الیکشن کمپین میں چھوڑا. پھر 300 جو قیدی بھارتی تھے پاکستان میں وہ بھی الیکشن کمپین میں چھوڑے چلے جائیں, وہ دعائیں بھی دیں. تو اب تو مودی ان کا یار آ گیا ہے نا, وہ چاہتے تھے کہ مودی الیکشن میں کامیاب ہو, تو اس کی کامیابی کے لیے آپ نے راستہ ہموار کیا. دوسری بات انہوں نے فرمائی ہے کہ مولانا بڑے سمجھدار ہیں, تو مولانا نے یہ انہوں نے کہا ہے, انہوں نے اب سرٹیفکیٹ دے دیا ہے, تو مولانا سمجھداری سے یہ سارا کام کر رہے ہیں. اب آپ کا سوال یہ ہے کہ جی دو پارٹیاں مسلم لیگ نور اور پیپلز پارٹی, دیکھیں پیپلز پارٹی نے بہت پہلے یہ کہا تھا کہ اگر مذہبی کارڈ استعمال ہوگا تو ہم ساتھ نہیں دیں گے. پھر انہوں نے اپنا جنوری کا اعلان کیا, پھر اس کے بعد ملاقاتیں ہوئیں, پھر انہوں نے کہا نہیں ہم پہلے بھی ہم اپنا بدل سکتے ہیں اپنا ارادہ فیصلہ. جناب ہماری پارٹی کا 4 دن پہلے جو مرکزی مجلس عاملہ کا اجلاس ہوا, میں اس میں بطور مبصر شریک ہوا, اور اس میں یہی بات تھی کہ یہ مختلف چیزیں ہیں, مولانا جو ہیں وہ نومبر کر لیں, ہم جا کے بات کریں گے. اب جب مولانا نے 27 اکتوبر کی ہے تو یہ نومبر ہی ہو گیا, اس لیے کہ وہ 27 اکتوبر سے شروع کریں گے اور آرام سے آئیں گے اسلام آباد تک. دھرنا ہوگا پرامن. لیکن شوکت بسرا صاحب کی ایک اور بات کی میں تردید ادھر ہی کر دوں, یہ کہتے ہیں جی آیا نوں, ان کے خیبر پختونخوا صوبے کے چیف منسٹر تو کہتے ہیں ہم ایک بندہ نہیں جانے دیں گے صوبے سے. تو یہ پہلے اپنے خود پارٹی کے اندر کوئی ایک بات کر لیں کہ ان کی سوچ کیا ہے. عمران خان نے کہا تھا میں کنٹینر دوں گا اور بریانی بھی دوں گا, اور بقول ان کے حلوہ بھی, تو تیار کریں ہم انشاءاللہ, وہ بھی آ رہے ہیں ہم بھی آ رہے ہیں, فکر نہ کریں. پیپلز پارٹی بھی آ رہی ہے. لوگ آپ نے یہ کہا کہ ایسی کیا صورتحال ہو گئی ہے کہ آپ لوگ دھرنا جو ہے وہ دینا چاہتے ہیں اور آپ لوگ باہر نکلنا چاہتے ہیں. دیکھیے پہلی بات یہ ہے کہ یہ انتخابات جس کے بارے میں الیکشن کمیشن نے کہا کہ فارم 45 جو اندر ریٹرننگ افسر جو ہے وہ بھر کے دیتا ہے, اور اس پر ہر پارٹی کے اور ہر امیدوار کے نمائندوں کے دستخط ہوتے ہیں پولنگ ایجنٹس کے, 95% فارمز پر دستخط ہی نہیں. لہٰذا یہ الیکشن ان کے نتائج ہم نہیں مانتے. اور آپ کو یاد ہوگا, آپ ماشاءاللہ جرنلسٹ بھی ہیں اور اینکر پرسن بھی, کہ ساری اپوزیشن نے مسترد کرتے ہوئے وسیع تر قومی مفاد میں حلف اٹھانے کی بات کی تھی. بیٹھے ہم نے ان کے ساتھ تعاون. دوسری بات معیشت جس کو انہوں نے کہا تھا 100 دن میں ہم یوں کر دیں گے, فاروق صاحب جب آپ نے وسیع تر قومی مفاد میں حلف اٹھا ہی لیا تو پھر اس بات کو ایشو بنانا بنتا نہیں ہے نا. جلدی سے گڑے مردے اکھاڑنے والی بات ہو گئی. جب آپ نے ملک کے مفاد میں حلف اٹھا لیا تو پھر آپ دوبارہ 1 سال بعد کیوں پھر؟ جی میں جواب دیتا ہوں اس کا بھی, لیکن مجھے پہلے جو آپ نے کہا تھا کیوں کر رہے ہیں, میں اس کا جواب دیتا ہوں. آپ فکر نہ کریں, آپ کے سوال کا جواب دوں گا. جی نہیں, 1 منٹ. دوسری بات یہ ہے کہ معیشت جو ہے کل اور آج ان سے ملے ہیں پھر عمران خان سے, انہوں نے کہا خدا کا واسطہ ہمیں بچا لو اور اس ملک کو بچا لو.
اور اس ملک میں جو صنعتوں کا کیا حال ہے، بے روزگاری کتنی بڑھ گئی ہے، مہنگائی کتنی ہو گئی ہے، جی ڈی پی آدھے سے بھی نیچے گر گئی ہے، انفلیشن 13 سے اوپر چلی گئی ہے، ریٹ آف انٹرسٹ انہوں نے بڑھا دیا ہے، اور اوپر سے تمام چیزوں کی قیمتیں بڑھ گئی ہیں، فارن ریمیٹنسز کم ہو گئے ہیں. تو ان ساری چیزوں کی وجہ سے اعتماد لوگوں کو رہا نہیں ہے. اور ایک اور بات، جو گئے ہیں ابھی ملک سے باہر جا کے امریکہ میں، سب سے جو تباہ کن بات کی، ہمارے اعتماد کو ٹھیس پہنچائی، کریڈیبلٹی خراب کی کہ جی القاعدہ کو ہماری فوج نے اور ایجنسیوں نے تربیت دی ہے. تو خدا کا خوف کرو، آپ ملک کے وزیر اعظم اور القاعدہ کو ہم نے تربیت دی ہے اور ہماری فوج نے. یہ آپ فوج کے دوستوں دشمنوں، پاکستان کے دوستوں دشمنوں کیا کر رہے ہو؟ یہ وہ گورننس کا حال ان کا دیکھ لیں. یہ وہ 4 چیزیں ہیں جن کی بنیاد پر ہم سمجھتے ہیں کہ ان کو اب ہٹانا چاہیے. وہ جو وسیع تر مفاد یہ تھا کہ ان کو تھوڑا موقع ملے. ہم نے تو جب لبیک نے دھرنا دیا تو ہم نے اس میں بھی ان کا ساتھ دیا. کشمیر کے حوالے سے جوائنٹ سٹنگ اپوزیشن کی تھوڑا موقع جو ہوتا ہے نا، اگر 5 سال کا ٹینیور ہوتا ہے اس کا تھوڑا موقع آدھا تو ہوتا ہے، 2.5 سال تو ہوتے ہیں. مطلب آپ ایک دم سے 1 سال کے بعد کہتے ہیں تھوڑا موقع. ٹھیک ہے، عبداللہ گل صاحب میں آپ کی طرف آنے تھے، پھر آپ کی طرف دوبارہ آتی ہوں صدیق صاحب. عبداللہ گل صاحب اس وقت جو ملک کی صورت حال ہے آپ نے دیکھ لی آپ کے سامنے. اچھا بسم اللہ تو کرتے ہیں، ان کی بسم اللہ اچھی نہیں ہے. جی جی ہاں جی، اب یہ 2 سیاستدان بیٹھے ہوئے تو وہاں پہ اب عبداللہ صاحب آپ کی باری کہاں آئے گی؟ جی عبداللہ صاحب آپ کی طرف آنا چاہوں گی. اب ملک کی جو صورت حال ہے، ایسے احتجاج کا متحمل ہمارا ملک کیا ہو سکتا ہے؟ اور اگر واقعی خدا نہ خواستہ پرتشدد سچویشن ہو جائے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، پھر کیا ہوگا؟ ایسی بات نہیں ہے. 2 سیاستدانوں میں تیسرا آدمی ایڈ کر لیں. جوان نسل جو ہے کسی سے پیچھے نہیں رہے گی انشاءاللہ تعالی. لیکن جو ہے ظاہر ہے احتجاج جو ہوتے ہیں عبداللہ صاحب آپ نے اپنے کو جوان کہہ دیا ہے نا، اور خاص طور پہ اگر وہ پرشدت ہو. میں تو تحریک جوانان پاکستان کا سربراہ ہوں. کمال کر رہی ہیں. اچھا تحریک نوجوانان کے، ٹھیک ہے میں سمجھ گئی. دیکھیں جی 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 پلیز. جی دیکھیے جو حقیقت ہے کہ کبھی بھی پرتشدد جو ہوتے ہیں وہ کسی ملک کے لیے بھی اچھے نہیں ہوا کرتے. اور ایک ایسی صورت کے اندر جب ہماری اکانومی کا بھی مسئلہ ہو، FATF کی بھی تلوار لٹک رہی ہو، دوسری طرف کشمیر کا مسئلہ جو ہے وہ بہت ایک گھمبیر صورتحال میں داخل ہو گیا ہو، اور اقوام عالم نے بالکل کسی قسم کا ہمارے ساتھ تعاون نہ کیا ہو، UNGA کے اندر اہتمام حجت بھی مکمل ہو گیا ہو، اور اب ہمیں یہ سمجھ آ گئی ہے کہ جو کرنا ہے وہ پاکستان کو خود کرنا ہے. اور ایسی صورتحال کے اندر اگر ہم اسٹیٹ کے ساتھ، ریاست کے ساتھ اگر الجھاؤ پیدا کریں گے تو ظاہر ہے اس سے خیر برآمد نہیں ہوگی. لیکن کیونکہ یہ ایک جمہوری عمل ہے، اور جمہوری عمل کے لیے خود ظاہر ہے حکومت ماضی کے اندر کہہ چکی ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ جو ہے گھبراہٹ ہے حکومتی حلقوں کے اندر، مقتدر حلقوں کے اندر گھبراہٹ موجود ہے. اور گھبراہٹ اس لیے ہے کیونکہ جس قسم کی کنڈیشنز بن رہی ہیں کہ ایک طرف امریکہ جو ہے وہ انخلا کے لیے پر تول رہا ہے افغانستان سے، دوسری طرف کشمیر پر دباؤ بڑھ رہا ہے، اور پاکستان کے اندرونی طور پر حکومت پہ کشمیر اور مہنگائی اور دیگر معاملات کے حوالے سے دباؤ بڑھتا جا رہا ہے. ایسی صورتحال کے اندر یہ حقیقت ہے کہ جماعت اسلامی اور مولانا فضل الرحمان کراؤڈ پلرز ہیں اور لوگوں کو باہر نکال سکتے ہیں، اور باقی تو چھوڑیں لاکھوں لوگوں کو. لیکن میں صرف یہ کہوں گا کہ کیا 10-15 ہزار لوگ بھی آ جائیں اسلام آباد میں تو کیا اسلام آباد متحمل ہو سکتا ہے؟ جب ہم نے دیکھا PTI کا دھرنا جاری رہا. اچھا عبداللہ صاحب سوری میں آپ کی بات کاٹ رہی ہوں، قطع کلامی کے لیے بالکل معذرت. مجھے یہ سمجھ نہیں آتی، آپ نے کہا جی اتنے لوگوں کو اکٹھا کر سکتے ہیں، چلے لوگوں کو اکٹھا وہ کر لیں. ویسے لوگ اتنے اگر ان کے سپورٹر ہوتے ہیں ان کو ووٹ ہی مل جاتے، الیکٹ ہوتے، اسمبلی میں ہوتے، چلے خیر لوگوں کو کسی طرح وہ اکٹھا کر لیں گے. لیکن جو مدرسے کے بچے جو تعلیم حاصل کرنے کے لیے وہاں پہ جاتے ہیں ان کو اکٹھے کر کے جب سڑکوں پہ لایا جاتا ہے، نعرے لگائیں، اپنا گلا پھاڑیں، یہ کریں وہ کریں، تپتی دھوپ میں بارش میں احتجاج کریں، وہ چیز مجھے اچھی نہیں لگتی. ان بچوں کا کام ہے یہاں پہ کہ نعرے لگانا، پھر ان میں سے ٹکٹ کتنوں کو ملتے کہ جائیں جا کے ذرا آپ بھی ملک کے لیے خدمت کریں سیاست میں.